الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ مزید کشیدوں کی طرف جا رہا ہے. کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں مولانا صاحب کا جو کردار تھا اس کو بھی سراہیں گے، ان کو کے اوپر بھی جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن کریں گے کہ کس طرح کل رات نواز شریف کے ہاں وہ ایک جاتی عمرہ کا ایک بہت بڑا بیٹھک ہوا، اس میں مولانا فضل الرحمان نے کیا تحفظات رہے، کیا معاملات رہے، ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بات کریں گے اڈیالہ جیل میں بیٹا ایک شخص قیدی جو کہ اس وقت کے تنہا میں موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل جو ہے وہ پابندی جو عائد ہوئی تھی وہ پابندی ختم ہو جائے. اس پابندی کے حوالے سے یہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی؟ کیونکہ یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ پابندی اس لیے لگوائی گئی تھی کہ عمران خان کا جو میتھڈز ہے یا وہ جو راستے بتاتے ہیں یا وہ ٹیکنیک بتاتے ہیں، وہ کیا لائے عمل دیتے ہیں، وہ کیا معاملات جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں فیوچر کے لیے، اس کا پریڈکشن جو ہے وہ حکومت کے لیے سردرد بن چکا ہے. اس وجہ سے عمران خان پر پابندی لگ چکی تھی کہ وہ کسی معاملے میں اپنے رہنماؤں کو جو ہے وہ کوئی مشورہ نہ دے سکے اور وہ ان کو کوئی راستہ نہ دکھائے. جس طرح کل رات مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کی، جس طرح وہ نون لیگ کی طرف بھی گئے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے مسودے پر جو ہے پی ٹی آئی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کروں گا. اب جو لاہور میں نواز شریف کے ہاں ایک بیٹھک ہوئی، جاتی عمرہ کا بیٹھک ہوا، بہت بڑا بیٹھک ہوا، ان میں جو ہے بہت سارے تضاد بھی سامنے آئے، بہت سارے معاملات بھی سامنے آئے، جو ہے اختلافات بھی جو ہے بہت سی چیزوں پر وہ جو ہے وہ اختلافات بھی ہوئے، بہت سی چیزیں جو ہے مولانا فضل الرحمان نے رکھی جس پر مسلم لیگ کو جو ہے وہ تضاد تھا. وہ اس میں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ اس معاملات پر جو ہے وہ کشیدگیاں ان کو سامنے آ رہی تھی اور وہ رکاوٹوں کے بارے میں گفتگو ہونے کی. جس طرح حکومت نے ایک کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے اپنا مسودہ تیار کیا تو ان کو مولانا فضل الرحمان باقی جو کولیگز تھے انہوں نے جو ہے اس مسودے کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان نے سمجھا کہ میں اپنا ایک مسودہ تیار کروں گا. تو جب مولانا فضل الرحمان نے اس اپنے مسودے کو ایک عملی شکل دیا، اس کو جو ہے وہ پریپیئر کیا، اس کو جو ہے کنڈکٹ کیا، تو پھر اس مسودے پر وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ہے مسلم لیگ نون اور باقی جتنے بھی پارٹی ہے ان کو مشترکہ جو ہے اس چیز پر راضی کر کے جو ہے اس مسودے کو ایک عملی شکل دے کر کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کروائے. لیکن جس طرح پیپلز پارٹی سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی، پھر کل رات جو بڑی بیٹھک ہوئی، ان کا احوال آپ کے سامنے رکھنے ہم جا رہے ہیں کہ اس احوال میں کیا ہوا، کیا مسودے میں اندر کیا تھا، مولانا فضل الرحمان کس چیز پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اور حکومتی پارٹی کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایک مشترکہ کلیکٹیولی ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے کس موضوعات پر بات کی، کس معاملات پر انہوں نے ڈسکشن کی، کس معاملات پر جو ہے وہ حکومت کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو بھی راضی کر لیں گے. اس میں سب سے پہلے جو معاملہ تھا وہ تھا جو ہے کنسٹیٹیوشن عدالتوں کا، کہ جو ہے آئینی عدالتیں بننی چاہیے، بننی نہیں چاہیے، کیونکہ حکومت جو ہے یہ سمجھتی ہے کہ وہ قاضی صاحب کے ایکسٹینشن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نہ صرف سپریم کورٹ میں بلکہ جو ہے آئین عدالتوں میں بھی ان کو ایکسٹینشن دی جائے، ان کی عمر میں بھی ایکسٹینشن ہو، ان کے پیشے میں بھی ایکسٹینشن ہو، اور مزید جو ہے وہ اس حکومت کی صورتکاری کرے، حکومت کے لیے یہ ہمیشہ کام کرتے رہے. تو ان کی وساست سے حکومت نے کنسٹیٹیوشن جو ہے عدالتوں کا کہا تھا کہ ہم جو ہے آئینی عدالتیں بنائیں گے. تو اس پر مولانا فضل الرحمان نے صاف انکار کر دیا اور ایک نئی تجویز دی، اور تجویز یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے آئینی بینچ بنا دی جائے، کہ آئینی بینچ جو ہے آئینی عدالتوں سے اہم ہے. آئینی بینچ جو ہے آئینی معاملات ڈسکس کریں گے، آپ ایک فل بینچ آئینی بینچ بنوائے جو اس تمام معاملات کو جو ہے ہینڈل کریں گے. جہاں بات کنسٹیٹیوشن عدالتوں کی ہے، ان کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آئین کی جو ہے اصلاح کرنا، آئین کا خیال رکھنا، آئین میں جو ترامیم ہو اس کے حوالے سے اس چیز کو ٹارگٹ کرنا یا اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا. اسی طرح جو آئینی بینچ ہے وہ بھی اسی طرح معاملات ہے. آپ آئینی کی اصلاح کے لیے بات کر رہے ہیں تو چلے عدالت صحیح نہیں، بینچ ہی صحیح. تو مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو بھی آئینی بینچ پر راضی کرنے کی کوشش کی. اس کے ساتھ ساتھ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا، اس نے مولانا فضل الرحمان نے ایک چیز سے بھی انکار کر دیا، اور انہوں نے آئین آرٹیکل 6 کے تحت جو رائٹس ہوتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں سویلین کا، ان کے حوالہ دیا کہ یہ اس کی وائلیشن ہوگی اگر ہم فوجی عدالتوں کا جو ہے وہ ہم حمایت کریں اور ہم اس چیز پر آگے بڑھے. تو اس نے فوجی عدالتوں کا بھی جو ہے وہ بائیکاٹ کیا یا اس چیز کو بھی مسکت کیا کہ فوجی عدالتیں جو ہے وہ
فنڈامنٹل رائٹ سویلین جو ہے ان کے رائٹ کی وائلیشن ہوگی تو فوجی عدالتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کانسٹیٹیوشنل عدالتوں کا بھی مولانا فضل الرحمان نے جو ہے بائیکاٹ کیا، اور دو بڑے جو ہے وہ تجویز سامنے رکھے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنوائے اور فوجی عدالتوں کا جو معاملہ ہے اس کو بھی مزید خراب کرے۔ اس کے جب کانسٹیٹیوشن بینچ بنے گا اور کانسٹیٹیوشن عدالتیں ختم ہوگی تو اس میں جو ہے قاضی صاحب جو سہولت کاری کرتے رہے حکومت کی، وہ معاملہ بھی جو ہے وہ دفن ہو جائے گا، نہ ایکسٹینشن ہوگی نہ قاضی صاحب مزید بیٹھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹھک جو ہے حکومت پر باری ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیٹھک عمران خان کے لیے ایک ہموار راستہ جو ہے وہ منتخب کرے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اب قاضی فاضل گھر جائیں گے اور اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔